السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خیر الرازقین دی ذات بابرکات ہے. انگن لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. دوستو اور بزرگوں، قابل صد احترام میری دینی اسلامی ماں اور بہن، اللہ رب العالمین نے مسلمانہ دے اتے مختلف عبادات نو فرض قرار دیتا ہے، اور ہر عبادت دا کوئی نہ کوئی مقصد جڑا ہے اللہ نے بیان کیتا ہے. مثلا نماز ہے، یہ مین مقصد رب العالمین نے بیان کیتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں تو روک لیے. دوستو ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر کسی دی نماز انہوں فوش ہوئی برے کاموں تو نہیں روک دی اور بری زبان تو نہیں روک دی، وہ سمجھے کہ میری نماز قبول نہیں ہو رہی. وگرنہ نماز تے کلیہ اور یہ قاعدہ ہے کہ اے بے حیائی دی باتاں تو بھی روک دیے، برے کاموں تو بھی روک دیے. اسی طریقے نال جس ویلے اگے زکوٰۃ دی واری آئی کہ اللہ رب العالمین نے خود اعلان کیتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، انہاں دے مالاں وچوں زکوٰۃ اس واسطے لینی ہے تاکہ انہاں نوں پاک کر دے اور انہاں دا تزکیہ نفس کر دے. اور زکوٰۃ دا مقصد وہ کی ہے؟ تزکیہ نفس، جسماں دی پرہیزگاری، جسماں دا پاک ہونا، مالاں دا پاک ہونا. اور اسی طریقے نال اللہ رب العالمین نے حج نو جس ویلے فرض کیتا تے او دا بھی ایک مین مقصد جہاں نا وہ بیان کیتا کہ ان خیر الزاد التقوی، لوگوں بہترین ذات وہ پرہیزگاری ہے. جہاد اور حج جیڑا ہے یہ دونوں انسان دے اندر پرہیزگاری اور تقوی جڑا ہے وہ پیدا کر دینے اور بندے نو رب دا ولی بنا دینے. اور اسی طریقے نال جس ویلے روزے دی واری آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، کائنات دے اندر بسنے والے لوگوں اسی تہاڈے تے روزہ اس واسطے فرض کیتا تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور متقی پرہیزگار کنوں کیا جاندا ہے کہ جیڑا بندہ ہر چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرنے والا بن جائے اور ہر چھوٹے تے چھوٹے گناہ کو بچن والا بن جائے، ایسے آدمی نو متقی پرہیزگار کیا جاتا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نو رب نے متقی کیا ہے. پتہ ہے وہ کہڑے نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس قدر تقوی پرہیزگاری سے انہوں نے اندر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ کی ویندے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان نو پکڑ پکڑ کے کھچ رہے ہیں اور انہوں تکلیف پہنچا رہے ہیں. کہ جرنیل اسلام کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اے زبان نو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ تے کہنے لگے لقد اوردنی الموارد، عمر اج اس زبان نے مینوں کئی حالاتاں دے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ بعد میں جس ویلے تحقیق ہوئی پتہ چلیا کہ اپنے غلاماں نو نوکراں نو برا بھلا کہہ چکے ہیں، جنہی وجہ نال زبان نو کھچ رہے ہیں۔ دوستو اج اسی ماں باپ نو برا کہہ دینے ہیں، بہن بھراواں نو برا کہہ دینے ہیں، رشتے داراں نو برا کہہ دینے ہیں، خامد بیوی دے خلاف بول رہا ہے، بیوی خامد دے خلاف بول رہی ہے، وہ انہوں اذیت دے رہا ہے، انہوں اذیت دے رہی ہے۔ تو یہ سارے طریقے کار نے۔ اور تقوی دا سب تو بڑا معنی کی ہے کہ انسان رب دی بغاوت، رب دی نافرمانی، وہ دی ذات نال شرک کرن تو بھی بچ جائے۔ انہوں نے کیا کی کہا جاتا ہے؟ تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اعلان فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاڈے وال بھی اور تاڈے تو پہلے جننے بھی انبیاء آئے نے سب وال اے وحی کیتی گئی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عمل، اگر تسی شرک کیتا تے تاڈے سارے اعمال ضائع کر دیتے جان گے اور تسی خسارہ اٹھان والے وچوں ہو جاؤ گے۔ دوستو شرک دی مثال ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ انیاں نیکیاں لے کے آیا کہ زمین تو لے کے آسمان تک، مشرق تو لے کے مغرب تک اور جنوب تو لے کے شمال تک، اے سارا خلا وہ دا نیکیاں دا پریا ہویا ہوئے کہ اللہ دی ذات نال معمولی جا بھی انہیں شرک کر دیا کہ اے اللہ سارے دے سارے اعمال میں کئی کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ چیلے ایک دیا سلائی بہت بڑے کھلواڑ نو جلا کے راکھ بنا دین دیئے، اس طرح شرک جڑا سارے اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر اینی بندہ گناہ لے کے آ جائے، اے خلاص سارا وہ گناہاں دا پریا ہوئے کہ رب کہندا وہ آدم دے بیٹے تو اگر میرے میں شرک نہیں کیتا ہوئے گا تو میں تیرے سارے گناہاں نو معاف کر کے تینوں جہنم کو آزاد کر کے جنت کا داخلہ دے دیں گا۔ اس واسطے دوستو شرک کو بچنا یہ بھی پرہیزگاری ہے اور یہ بھی تقوی ہے اور یہ بھی رب العالمین کو ڈرن والا بندہ جہاں سب تو پہلا کام ہی یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا انسان جہاں بدعات کو، رسومات کو، رسم و رواج کو اور چغلی، غیبت، حسد، بغض، کینے کو اجتناب کرے، ایسا بندہ جہاں وہ بھی متقی پرہیزگار ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو رب نے اس واسطے دنیا والے وال مبعوث کیتا ہے تاکہ انہاں دی اللہ دا حکم من کے اطاعت کیتی جائے۔ دوستو اللہ کے پیارے پیغمبر کے علاوہ کسی دی اطاعت، کسی دی اتباع نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہوئے، پیشوا کیوں نہ ہوئے، لیڈر کیوں نہ ہوئے، رہنما مقتدا پیشوا کیوں نہ ہوئے، پیارے پیغمبر دے ہوندیاں ہویاں اور کسی دی اتباع نہیں کیتی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی قول ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جہاں ساڈے اس دین دے معاملے اندر کوئی نواں کام ایجاد کرے جہدے اتنے ساڈی مہر نہیں، مایا فہو رد، او کرن والا بھی مردود ہے، او دا کام بھی مردود ہے۔ اے بچنا پرہیزگاری ہے اور تقوی ہے اور یہ ہوئی چیز جڑی ہے روزہ سکھلاند ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک تک بات کر دیتی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جیڑا جھوٹی بات نہیں چھڑدا، جھوٹ تے عمل نہیں چھڑدا، اللہ نو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا برداشت کرے، وہ دے روزے دا انہوں کوئی فائدہ نہیں، رب وہ دے روزے نو قبول ہی نہیں کرتا۔ جھوٹ تے تسی جان دے ہو کہ بندہ پیر پیر تے جھوٹ بولے، جھوٹ تے عمل کی ہے۔ آؤ میں تانوں دی مثال دینا، ایک بندہ لاہور چلدا کراچی جاندا ہے،
کراچی تو 50 روپے میٹر مثلا کپڑا خرید کے لے آندا ہے اور وہ سیدھا گھر وچ کپڑا لے کے آندا ہے. ہن ویکھیو جھوٹ تے نالے وہ دے عمل کس طرح کر رہے ہیں. بیوی نو آ کے کہندا اے کپڑا خرید. بیوی کہندی ہے میاں صاحب کی ریٹ دو گے؟ نہ کوئی لینی نہ دینی. کہندا 150 روپے میٹر. خیر وہ کہندی ہے یہ سارا کپڑا میں خرید لیا. ہوں اگلا دن ہوں گڈی وچ کپڑا لوڈ کردا تے بیوی نو کہندا مینوں اے کپڑا فروخت کر دے. کہندی ہے میاں صاحب کی ریٹ تے لو گے؟ کہندا 200 روپے میٹر. 200 روپے میٹر جہاں نا وہ کو خرید کے دکان پہ لا جاتا. ہوں بھلا مانس گاہک سیدھا سادہ گاہک غریب گاہک اور دیہاتی پینڈو وہ کول آ جاتا ہے. آندا جی اے کپڑا خریدنا شیخ صاحب اے کی ریٹ ہے دا؟ آندا ہے 200 روپے میٹر گھر پہ تے کراچی میں آندا ہے. 200 روپے میٹر گھر پہ تے کراچی میں آندا ہے. تے اگوں تسی خرچے خرچے لا لو دکان دے بل بھی نے اخراجات بھی نے ملازمت بھی تنخواہ بھی نے تے مینوں کی دو گے؟ وہ تسی اپنی مرضی نال طے کر لو. وہ کہندا یار یہ 10 روپے میٹر تے حق بنتا ہے. ایڈی دوروں کپڑا لے آیا تے اینی محنت انہیں کیتی ہے. واقعی ملازمت دی تنخواہ نے بجلی دے بل نے دکان دے کرائے نے تے وہ 10 روپے میٹر اتنے دے کے نا 210 روپے میٹر خرید کے لے جاتا ہے. انہیں گھر بیٹھے وہ جھوٹ بول بول کے 160 روپے میٹر دے اتنے لائے نے. اور وہ ظلم دی چکی اندر پسیا کون ہے جن نے لے کے تو انہوں پانا ہے سلانا ہے. اور انہیں رمضان دے جمعے پڑھنے نے وہ کپڑا پہن کے عید دی نماز ادا کرنی ہے عید کے دن دی خوشی منانی ہے. انہوں ظلم دی چکی میں پیس کے تے یہ بڑا خوش ہے کہ ویکھو میں کس طرح انہوں دھوکا دیتا ہے. اور روزے بھی رکھی آندا ہے روزے رکھائی بھی آندا ہے اور روزے افطار بھی کرائی آندا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑیاں نیکیاں کر لیے نے میں بڑا کچھ کر لیا اللہ واسطے لہذا ہن میرے واسطے جنت پکی ہوگی ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. امام کائنات نے فرمایا جڑا جھوٹ بولنا نہیں چھڑدا جھوٹ تے عمل نہیں چھڑدا رب العالمین نو او دے روزے دی کوئی ضرورت نہیں. وہ اپنا کھان بھی چھڑدا ہے اپنا پین بھی چھڑدا ہے لیکن رب العالمین او دی اینی مشقت اینی بھوک تے پیاس نو اللہ رب العالمین رائے گا ضائع کر دیندا او دے روزے دا انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوندا. اور امام کائنات فرماندے ہوندے سن بہت زیادہ روزے دار ایسے نے انہاں دے روزے دے اندر انہاں نوں بھوک سوا اور پیاس تو سوا کوئی چیز نہیں ملدی. بہت سارے نمازی ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نوں ماں سوائے بیداری دے اور تھکاوٹ دے کچھ نہیں ملدا. اس واسطے دوستو بزرگو روزے دا مقصد سمجھو روزہ کدوں فائدہ دیندا ہے جدوں بندہ پرہیزگار بن جائے متقی بن جائے رب دی ذات نال شرک کر دے پیارے پیغمبر دے نال بدعات نو ختم کر دے تے پھر او دا روزہ انہوں فائدہ پہنچاندا. اور پھر روزہ فرضی روزے دا تے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول نے اجر ہی بیان نہیں کیتا نفلی روزے دا اجر بیان کیتا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام فی سبیل اللہ من صام یوما فی سبیل اللہ جن نے ایک دن دا روزہ رکھیا اللہ دے رستے دے اندر بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا ایسے خوش نصیب دے چہرے نو رب العالمین جہنم دی اگ تو 70 سال دی مسافت دور کر دے گا. اے نفلی روزے دا ثواب فرضی روزے دا تے ثواب ہی کوئی نہیں. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف. امام کائنات فرماندے نے کہ آدم دے بیٹے دا ہر عمل جڑا ہے اونوں دوگنا ترگنا چوگنا کر دتا جاندا ہے. مایا ایک نیکی 10
تو لے کے 70 تک، 70 تو لے کے 700 تک، 700 تو لے کے 1400 گنا تک بڑھا دیتی جاتی ہے۔ الا الصوم، مگر روزہ جیڑا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے دی نیکی میں بیان ہی نہیں کیتی، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے واسطے وے، اے دیاں جزاواں میں آپ دے دیاں گا۔ امام کائنات نے اگے کی اعلان کیتا، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فرمایا ایک خوشی انہوں روزہ افطار کرن دے وقت مل دیئے، اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، اس وقت ملے گی جس ویلے رب نال ملاقات ہوئے گی۔ ایک روزہ کھولن دے وقت دیکھو روزے دار دے سامنے کتے مشروبات پے نے، کتے دودھ پیا ہے، کتے کھجوراں پئیاں نے، طرح طرح دے کھانے پے نے، اور جڑا روزے دار نہیں او دی بیوی کہہ دیندی ہے اے بچیاں واسطے میں افطاری تیار کیتی ہے، میاں صاحب تہاڈا روزہ کوئی نہیں سی، پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ، اگر بچیاں کو کوئی چیز بچ گئی تانوں کھوا دیاں گی، وگرنہ تہاڈے واسطے افطاری نہیں، اے بچیاں واسطے افطاری ہے۔ تے وہ روزے دار بیٹھا ہے، سامنے کھانے پے نے، مشروبات پے نے، اور وہ دے اندر تقوی پرہیزگاری ہے۔ انہوں کو کہے نا ادھا گھنٹہ پہلا یار ایک ٹافی یہ کھا لا، اے شربت ہے انہوں ذرا چکھ لا، اور اے دودھ ہے انہوں کو 2 گھٹ پی لا، تے او دا تقوی کی کہندا ہے کہ میں سارے دن دا روزے دار، میں سارے دن دا منہ بنیا ہویا ہے، اور اپنی زبان پہ کنٹرول کیتا ہویا ہے، اپنی خواہش پہ کنٹرول کیتا ہویا ہے، میں ایک ٹافی بھی کھان واسطے تیار ہے۔ انہوں کیڑی چیز کھان تو روک رہی ہے، کیڑی چیز پین تو روک رہی ہے؟ رب العالمین نے جڑا تقوی دے دل کے اندر بٹھا دیتا ہے، انہیں حلال کھان تو بھی روک دیتا ہے، حرام تے دور دی بات ہے حلال پین تو بھی روک دیتا ہے۔ دوستو جس ویلے اسی حلال دی چیزاں، کھان پین والی چیزاں، حلال لذات نو رب العالمین دی خاطر چھوڑ دینے ہیں، تے پھر حق نہیں بنتا کہ بندہ حرام خوری اور حرام کام جڑے نے وہ بھی رب دے کہن تے چھڈ دے۔ ایس بندے نو کیا جاندا ہے متقی پرہیزگار۔ اور دوستو نماز کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، زکات کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، ہر جمعے کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے کے اندر تے ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک رب العالمین دے نال کنڈکٹ ہے بندے دا۔ اب دیکھو نا بندہ دوپہر دا وقت ہے، گرمی دا موسم ہے، غسل خانے میں جاندا ہے، غسل کرنے واسطے اپنے جسم تے پانی پاندا ہے، اور کلی کرنے واسطے اپنے منہ وچ پانی پاندا ہے، اندروں سڑیا ہویا میدا بولدا ہے، آن دے تھلے، آن دے تھلے تو پانی نہیں ویندا، اور بندیا تینوں بھی کوئی نہیں ویندا۔ تو غسل خانے کے اندر بند ہے، تیری بیوی بھی نہیں دیکھ رہی، تیری بیٹی بھی نہیں دیکھ رہی، تیرے بیٹے بھی نہیں دیکھ رہے، اور تیرے دیگر رشتہ دار بھی نہیں دیکھ رہے، تو آن دے تھلے میں مر چلے ہیں، میں سڑ گیا، میں مر گیا، کہ اندروں دوسری آواز آن دیئے آن کتھوں دی دیاں جدا ڈارے او دا تیرا وچ کارے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اسی انسان کو پیدا کیتا ہے، اور اے دے دل دے اندر پیدا ہون والی ہر بات نو بھی اسی جاننے ہاں، اور اسی دی شاہ رگ تو بھی زیادہ نزدیک ہاں، شاہ رگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں۔ کتوں آن دیا جدا ڈارے ہو دا تے راہ وچ کارے، اس واسطے او دے تقوی نے انہوں روک دیتا ہے، پانی دا ایک ٹوٹ بھی اندر نہیں جاندا۔ روزہ رب واسطے رکھیا ہے، ایدہ اجر بھی رب العالمین عطا کرے گا، اور کنہ کو اجر رب العالمین عطا کرے گا۔ صحیح مسلم دے اندر محدثین نے اینا لفظاں نو اس انداز نال بھی پڑھیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے واسطے، روزے دی جزا میں خود رب، جیڑی چیز دی جزا ہی رب بن جائے،
مالک الملک بن جائے، شہنشاہ مطلق بن جائے، خالق مالک رازق بن جائے، میں کہنا اس تو وڈی جزا ہو ہی نہیں سکتی۔ جدا رب او دا سب، جدا رب بولو او دا، اور دوستو روزے دی جزا ہی رب ہے۔ الصوم لی وانا اجزا ابھی، روزہ میرے واسطے اور اے بھی جزا بھی میں آپ دیاں گا۔ اور رب العالمین کو اے توفیقہ منگیا کرو کہ اللہ سانو اپنے واسطے کام کرن دی توفیق عطا فرما دے، سانو اپنے واسطے نیکی کرن دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو اپنے واسطے نمازاں پڑھن دی، زکاتاں دین دی، روزے رکھن دی، حج عمرے کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب کو دعا بھی کریا کر، پھر تینوں تیرا روزہ جڑا وہ فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ رب دی توفیق تو بغیر بندہ نیکی بھی کر سکتا، رب دی توفیق تو بغیر نیکی نہیں کر سکتا۔ جب تک رب توفیق نہ دے پیغمبر بھی نیکی کر سکتا۔ اور اسے واسطے تے پیغمبر دعاواں کرتے ہوندے سن، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پتہ کس پیغمبر دی دعا ہے؟ جڑے پیغمبر نے پوری دنیا دے اوتے ایک وقت آیا حکومت کی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے سامنے التجامات دعاواں کر رہے نے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور روزہ رکھیا ہوئے تم یہ دعاواں کریا کر، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، ربا توفیق دے دے میں تیریاں انہاں نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں تو میرے اوتے کیتیاں ہوئیاں نے۔ او کی نعمتاں رب نے کیتیاں تیرے اوتے؟ تینوں رمضان دا مہینہ دیکھنا نصیب کر دیتا، تینوں رمضان دے مہینے دی رب نے قدر کرن دی توفیق دے دیتی، اور تینوں رمضان دے روزے رکھن دی رب نے طاقت دے دیتی، تینوں رمضان دے قیام کرن دی رب نے توفیق عطا فرما دیتی، اور تینوں رمضان دے اندر صدقہ و خیرات کرن دی توفیق عطا فرما دیتی۔ اے سارے انعام میرے رب دے نے، تے رب کو مزید توفیقاں منگدا جا۔ اللہ رب العالمین دے پیغمبر کی کہہ رہے نے، اللہ مینوں توفیق دے دے میں تیریاں انہاں نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں تو میرے تے کیتیاں نے۔ ایک کدو سلیمان علیہ السلام نے کیا، سلیمان علیہ السلام دی قوم انہاں دے کول آئی، آ کے کہنے لگی ہے سلیمان پیغمبر او بارشاں بند ہو گئیاں، قحط پڑ گئے، ہر چیز جڑی تباہ و برباد ہو گئی، مال مویشی مرنے شروع ہو گئے، درخت خشک ہو گئے، پھل جڑے نے او سارے دے سارے چڑھ گئے، پھل جڑے نے خوشبو دین دے قابل نہیں رہے۔ آؤ ساڈے واسطے دعا ہی کر دیو، رب آسمان تو بارشاں پا دے، ساڈیاں سالیاں خوشحالیاں دے اندر تبدیل ہو جان۔ سلیمان پیغمبر نکلے دعا کرنے واسطے کہ جا رہے نے اپنے سارے ساتھیاں نوں لے کے، تے کی ویندے نے ایک چونٹی انہیں اپنی کمر زمین نال لائیے، تپدی ہوئی زمین نال اپنے پیر تے اپنے ہاتھ آسمان وال کیتے ہوئے نے، تے پتہ کی کہندی ہے چونٹی؟ رب دا قرآن کہندا ہے وہ کہہ رہی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالیہ کے اندر بیان کیتا، چونٹی کہہ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقک لیس بنا غنن ان سکیاکا، اللہ میں تیری مخلوقاں وچوں چھوٹی جی مخلوق، اللہ جب تک تو موسلا دھار بارش نہیں برسائے گا میں بھی رج کے پانی نہیں پی سکتی۔
دوستو ایک قطرہ پانی دا ہوئے، ایک آنسو دا قطرہ ہوئے، 10 چونٹیاں پانی پی کے اپنے پیٹاں نو بھر کے چلیاں جان، قطرہ پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو چونٹی مانگ کی رہی ہے، موسلادھار بارش ہو تو انجلے میں بہ کے چلی جائے گی اور طوفان نو ہلاک کر دے گا۔ اور چونٹی نو اتنی بارش دی ضرورت نہیں، انہیں سانو دعا دا طریقہ سکھلایا ہے کہ بندیا روپیے ایک دی ضرورت ہوئے، رب کو ارب منگ، پھر میرے رب دیاں مرضیاں نے ارب دے دے، کروڑ دے دے، اور میرا رب تینوں لکھ دے دے، 1000 دے دے، پھر مرضیاں ہو دیاں۔ لیکن تو بڑا سوال کرنا ہے۔ سلیمان دے کناں وچ آواز پئی تے اپنے ساتھیاں نو کی کہندے نے، ارجعوا الی رحالکم، اور میرے ساتھیوں اپنے اپنے گھراں وچ چلے جاؤ، لقد سقیتم بدعوت غیرکم، رب نے وعدہ کر لیا تہاڈے غیر نال بارش پان دا، تہاڈے غیر دی دعا رب نے قبول کر لیے، لہذا رب تانوں بھی پانی پلا دے گا۔ تے نال اس سجدے وچ گر گئے۔ پتہ کی کہندے نے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مینوں توفیق دے دے میں تیریاں انہاں نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں تو میرے اوپر کیتیاں نے۔ چونکہ دی گل میرے کن وچ پا دتی ہے، اور ربا میرے ہندیاں تو چوٹی نو ایڈا اللہ چیزہ دے دیتا کہ وہ بھی مانگ دیئے تو صرف تیرے کو، اور انہوں بھی پتا چل گیا کہ رب تو علاوہ دعاواں سن والا، بارشاں پان والا، رزق دین والا کوئی نہیں، کون ہے؟ صرف کلا اللہ۔ اور کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی، سلیمان اگے کر غورت رکھ، قرآن حدیث اگے کہا لا الہ الا اللہ، وہ بیٹھا توتا بولے بیری تے نمائے کانو جانیے تیری تے، رو رب دی آس دلیری تے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبروں سے بغیر سجدے میں ڈگ پے تے کی کہہ رہے نے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو روزہ رکھ لیا، 12-1-2 دا ٹائم ہو گیا، پیاس لگن لگ پئی، بھوک برداشت تو باہر ہو گئی، پھر رب اگے دعاواں کرنیاں شروع کر دے، اللہ توفیق دے دے باقی دن دا حصہ بھی میں صحیح گزار سکا، اللہ انہاں نعمتاں دا بھی میں شکر ادا کرنا چاہنا ہے جڑی تو میرے والدین پہ کیتیاں نے۔ سلیمان کے والدین پہ نیکیاں کہی ہیں، 4 پیغمبراں نال تعلق، والد دا بھی بیٹے دا بھی، اور سلیمان علیہ السلام دی والدہ دا بھی۔ تیرے 4 پیغمبر حضرت شمعون، حضرت شمویل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اللہ تو میرے والد نے نبی بنایا، نبی دا بہنوئی بنایا، نبی دا دماد بنایا، اور
اور انہوں نے آپ بھی تو نبی بنا دیتا. کتنے پیغمبر ہو گئے؟ میری والدہ دا بھی تعلق 4 پیغمبراں نال. ایک پیغمبر دی بیوی، دوسرے پیغمبر دی ہمشیرہ، تیسرے پیغمبر دی او کی بیٹی تے چوتھے پیغمبر دی او ماں ہے. اب کسے دے خاندان دے اندر ایک مولوی حافظ بن جائے پھلے آیا نہیں سماندا. اے مولوی صاحب ساڈے خاندان وچ پیدا ہوئے نے، اے مفتی صاحب ساڈے خاندان دے نے، اے محدث تے مفسر ساڈے نال تعلق رکھن والا ہے. او جی دے خاندان دے اندر رب نبیاں دیاں لڑیاں پیدا کر دے، انہاں دی کی شان تے عظمت ہوئے گی. وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. ربا ایسے اعمال دی توفیق دے دے جنہاں نوں تو پسند کرنے والا بن جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال اپنے نیک بندیاں دی صف اندر شامل فرما لا. نیک بندے کون نے؟ سارے نبی رب دے نیک بندے نے، سارے ولی رب دے نیک بندے، سارے متقی رب دے نیک بندے. اللہ تقوی والیاں دے اندر، اللہ مومناں دے اندر، اللہ ولیاں دے اندر، اللہ نبیاں دی صف اندر شامل فرما لا. اور یہ دعا سلیمان دی اور یہ دعا اللہ رب العالمین نے ہر اس بندے نو کرن دا آڈر دیتا ہے جڑا 40 سال دی عمر نو پہنچ جائے. کیوں؟ 40 سال تو بعد اگے بڑھاپے دی عمر شروع ہو جاتی ہے. پھر دن ب دن بندہ بڈھا ہوندا، جوان نہیں ہوندا. اللہ نے انہوں نے کیا ہے کہ جس ویلے تو 40 سال دا ہو جائے کیا دعاواں کرنی شروع کر دے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. اللہ میری اولاد نو بھی میرے واسطے درست فرما دے. اور کتنا خوش نصیب ہو باپ. مسجد وچ گیا ایک قرآن دا حافظ مسلے تے کھلوتا ہے، دوسرا بھی پڑھیا لکھیا ہے اور دائیں کندھے نال کندھا لا کے کھلوتا ہے، اور دوسرے پاسے دوسرا بیٹا کندھے دے نال کندھا لا کے کھلوتا ہے. تو وہ بندہ دلوں خوش ہو رہا ہے کہ رب اگے رب دیا نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ مینوں نیکوں کا باپ بنا دیتا ہی، اللہ حافظ قاری کا باپ بنا دیتا ہی. اللہ جوان بیٹے میرے کندھے نال کندھے لا کے کھلوتے ہیں اور تیرا فریضہ ادا کر رہے ہیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ. اللہ میں تیرے نال توبہ بھی کرنا وا. اللہ مزید میرے بیٹیاں نو ہمت عطا کر دے کہ دلوں دعاواں دیندا ہے. رب اے میرے رب مینوں توفیق دے دے میں تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کراں. تے نال کہنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ میری بیویاں میری اولاد. میں کسی جگہ جمعہ پڑھایا میں بیویاں کہتا، ایک بندہ کہتا دال دے کو کالا کالا مولوی 2 بیویاں ہو گیا. کوئی کہتا نہیں بیویاں کیا گھٹ کر کم از کم 3 تے ہو گیا. ایک کہتا نہیں پوری 4 نے. وہ کئی پھر میری بیوی نو بھڑکان لگ پے تیرے میاں دی کنیاں بیویاں نے؟ وہ کوئی اے نہیں انہوں نے بیویاں کیا سی. وہ میں تمہیں بھی نال شامل کر رہا.
اللہ ساڈیاں بیویاں نوں ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، ساڈیاں اولاداں نوں ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ دوستو سنو، رمضان کو کدوں تسی مستفید ہو سکتے؟ جدو توفیقاں رب کو منگو، عقیدہ صحیح کر لو، سنت کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ، انشاءاللہ رمضان دا مہینہ ٹریننگ دا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ ٹریننگ لا لو صحیح معنی دے اندر، 11 مہینے کے مطابق گزار دو، اگو پھر ٹریننگ دا مہینہ پوری زندگی اس میں لنگ جائے بندے دی، تو رب نال ملاقات ہوئے کہ رب کہے بندیا تو مینوں دنیا کے راضی کیتا، جا میں تینوں آخرت پہ راضی کر دوں، دنیا تے تو مینوں راضی کر کے آ گئے، ہن آخرت نوں میں راضی کراں گا۔ اللہ سانو سارے نوں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو رمضان کو فائدے اٹھاؤ، مقاصد لے کے جایا کرو۔ کی مقصد میں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشا الی صلاۃ مال جماعت، جڑا بندہ چلدا ہے نماز دی طرف کہ میں جا کے نماز پڑھاں گا جماعت دے نال، اللہ اس خوش نصیب دے مقدر دے اندر پورے حج دا ثواب لکھ دیندا ہے، پورے حج دا ثواب۔ اور جڑا نفلی نماز واسطے جاندا ہے کہ نفلی نماز میں جماعت نہ ادا کرنی ہے، اللہ رب العالمین او دی اس نیت دی وجہ نال او دے کھاتے دے اندر عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ کئی ایویں تراویح تو بھائی رہتے ہیں اور رب تیرے کھاتے کے اندر تراویح کا ثواب تو تینوں ملنا ہی ملنا، اضافی عمرے کا ثواب ہی لکھ رہا ہے، عمرے کا ثواب۔ اور عمرہ پتہ کی ہے؟ اج تسی کیتا نا، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد رب نے پھر توفیق دے دیتی، تو پھر تمہیں عمرہ مل گیا، رب نے توفیق دیتی تسی پھر عمرہ کر رہے۔ وہ 20 سالوں میں ہون والے گناہ سارے کے سارے گناہاں دا دوسرا عمرہ کفارہ بن جائے گا۔ اور حج مبرور دی جزا ماں سوائے جنت دے کچھ بھی نہیں۔ حج مبرور کی یہ کہ حج کرن تو بعد شورا تیز کر دے نہیں، سابقہ سارے گناہاں نوں ترک کر کے نیکیاں کرنے والا بن جائے، اینوں حج مبرور کہا جاتا ہے۔ کئی آندے نے پچھلے بخشوالے نے آئندہ شوری تیز کر دو۔ اور دوستو سنو، جڑا توبہ دی امید سے گناہ کرتا انہوں بڑا بدبخت ہے ہی کوئی نہیں۔ تینوں پتا تینوں توبہ دی توفیق ہونی ہے کہ نہیں؟ این ممکن ہے تو گناہ کر رہا ہے، رب فرشتے نوں بھیج دے تیریاں رگاں آ کے دبا دے، کتنے توبہ کرے گا؟ اس واسطے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندے سن الصلوات الخمس، 5 نمازاں، ورمضان الى رمضان، رمضان رمضان تک، عمرہ عمرے تک، جمعہ جمعے تک، اے سابقہ جنہیں بھی چیزاں میں بیان کیتیاں نے مکفرات لما بینہن، اے درمیانے گناہاں دا کفارہ جو صبح دن ماں پڑھ لی ہے تسی، ہن زور دا انتظار ہے، پھر رب نے توفیق دیتی زور دی بھی جماعت دے نال پڑھ لی، صبح تو لے کے زور تک اگر تیرے کو کوئی گناہ ہو گیا ہے
رب زور دی پڑھن دی وجہ نال تیرے گناہ تے معافی دا کلم پھیر دے گا، اور زور تو لے کے اثر تک پھر انتظار بچے۔ انتظار دا مطلب کبھی یہ نہ سمجھو کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، زور پڑ رہا ہے نہ سردی پڑ جانا ہے۔ نہیں، اپنی فیکٹری چلائے، کارخانہ چلائے، دکانداری کرے، گاہک ڈیل کرے، زمیندارا کرے، باغاں لائے پانی، فصل کٹے وڈے، لیکن ذہن میں یہ بات ہوئے کہ میں اثر دی بھی جماعت نہ پڑھنی، اے نماز دا انتظار ہے۔ یہ نماز دا کی بولو کہ زور تو لے کے اثر تک کوئی گناہ گار کو گناہ ہویا ہوئے گا، رب اثر دی پڑھنی وجہ نال گناہ معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ گناہ دا مرتکب نہ ہوئے۔ کیوں؟ کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف ہوندا شرک ہے، بدعات نے، اور اسی طریقے نہ حقوق الوالدین نے، یتیم دا مال کھادا ہے، میدان جہاد وچ نس گیا ہے، اور کسی پاک دامن عورت تے تہمت لاتی سو۔ اے گناہ جڑے کبیرہ نے بغیر توبہ تو معاف ہوندے، اے صغیرہ گناہ نے جڑے نمازاں میں معاف ہوندے نے۔ اور جے کوئی دن دے اندر رہا کیا گناہ باقی رہ بھی جائے گا کہ بندے نے ایک جمعہ پڑھیا دوسرے جمعے تک 8 دن دے وچ جڑا گناہ ہویا رب دوسرا جمعہ پڑھن دی وجہ نال معاف کر دے گا۔ تو جے پھر کوئی رہا کیا رمضان تو لے کے رمضان تک درمیان والے سارے گناہ دوسرا رمضان مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ چک فائدے رمضان کرو، یہ ہوئی وجہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر آئے اور مسجد نبوی کے منبر پہ چل لگے کہ آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ جس ویلے آپ فارغ ہو گئے، نماز پڑھا لی، سلام پھیر دیتا، مقتدیاں وال منہ کیتا، صحابہ کہتے ہیں اللہ دے نبی جی اج خلاف معمول پہلی سیڑھی پہ آمین، دوسری سیڑھی پہ آمین، تیسری سیڑھی پہ آمین، تسی منبر تے بھی آمین شروع کر دیتی۔ تہاڈی امت وچ ایسے لوگ آنے والے نے جہے صفاں والی آمین نہیں منتے، تسی منبر تے شروع کر دیتی ہے۔ نا کچھ ایسے لوگ، اللہ میری والدہ نو صحت دے دے آمین، والد نو اللہ کاروبار وسیع دے دے آمین، اوتھے سارے آمین آمین، تے ایتھے بہترین دعا کرن تو بعد اوہ آمین کہہ دیتا نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور دوستو آمین نماز نو مکروہ کرنے واسطے نہیں آئی، نماز نو مقبولیت بخشن واسطے آئی ہے۔ آمین تو کہہ دے اور رب اگو جواب دے گا، بندیا تو کہنا میری دعا قبول کر لے، جا میں قبول کر لیا۔ اللہ سانوں بھی توفیق عطا فرما۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول سے پوچھا آمین آمین کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جس میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا میرے کو جبرائیل آئے، انہوں نے کہا پیارے پیغمبر اس بندے دی ناک خاک وچ مل جائے، زمین اتر رگڑی جائے، جدی زندگی اندر رمضان آئے اور بہاراں کو فائدے حاصل کر کے اپنے آپ کو بخشانا لگے۔ تو میں کیا واقعی یہ بندہ جو ہے ذلیل ہونے کے قابل ہے۔ آمین اللہ جی جبرائیل پر دعا کر رہے ہیں قبول فرما لا۔ جس وقت میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا انہوں نے کہا پیارے پیغمبر اس بندے دی نک بھی خاک وچ مل جائے جہدے سامنے تہاڈا تذکرہ کیتا جائے وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ تہاڈے تے درود نہ پڑھے، درود نہ پڑھے، سب تو بڑا بخیل ہوئے جڑا پیارے پیغمبر جناب محمد تے درود نہیں پڑھتا۔
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عنہ ولم یصلی علیہ، بخیل ہے وہ بندہ جہے سامنے میرا تذکرہ کیتا جائے میری ذات پہ درود نہ پڑے۔ دوستو نبی کا نام سن کے کی کہنا بولو، پھر کہو صلی اللہ۔ اے گوٹے چمنے اکھاں تے لانے متھے تے لانے یہ ثابت ہے؟ درود پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن مسنون پڑھو۔ مسنون درود کی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منقول درود ہے۔ جس نے آپ معراج کے گئے نا کہ آپ پیغمبروں کے نام ملاقات کر دے گے، کہ آپ نے فرمایا لقیتو فی السماء الاولی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے آسمان پہ ملے آدم صلی اللہ علیہ وسلم نام، دوسرے تے فلان ہوں، تیسرے تے نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شارٹ کٹ کامل مکمل درود ہے۔ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماں تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا وہ بھی نک بھی خاک وچ مل جائے، میں کیا آمین۔ تے تیسرا وہ بندہ جدی زندگی دے اندر او دے والدین یا دوواں وچوں ایک ماں یا باپ بڑھاپے وچ مل جان تے انہاں دی خدمت کر کے رب کو جنت نہ لے لوے، او دی نک بھی خاک وچ مل جائے۔ دوستا رمضان دا مہینہ ہے، پہلا رمضان دا جمعہ، تیرے والدین تیرے تے ناراض نہیں، جا کے آج ہی راضی کر لا۔ خدمت نہیں کرتا اج تو ہی پیر دبانے شروع کر دے، یہ 2 اجر ملیں گے۔ تیری اولاد تیرے تابع ہو جائے گی، تیری اولاد، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین تینوں جنت عطا کر دے گا۔ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، جتھے اپنے واسطے دعاواں کرنا اپنے والدین واسطے بھی کریا کر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم آندھی ہے دعا، ایک قرآنی دعا ہے، جہے والدین صحیح العقیدہ نے، صحیح العقیدہ فوت ہوئے نے، اور نمازاں تو بعد نمازاں دے اندر انہاں واسطے دعا کرے۔ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ یہ نتیجہ پتہ کی نکلے گا؟ تہاڈے والدین دے رب درجے بلند کرتا جائے گا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ انہوں رب کہے گا یار تیری وہ منزل ہے، وہ کہے گا اللہ میں تو اس منزل کی محنت نہیں کی، تیاری نہیں کی، تمہیں پتہ نا کرایہ دیتا ہے اکاڑے دا تو جہاں صحیح وار رہے ہیں، تھوڑے دل میں کھٹکا پیدا ہوئے گا کہ نہیں؟ اتنے بھی ہوئے گا میں تو محنت درجے تک کی ہے، اتنا درجہ میں کیوں مل گیا؟ تو رب کو سوال کرے گا اللہ میں تیرے واسطے محنت ہی نہیں کی تھی۔ اللہ رب العالمین فرمان دے محنت تو نہیں کی تھی، لیکن وہ بال اپنی اولاد نو نیک بنا کے آ گیا ہے۔ بے استغفار والا دیکھا نہیں کا تیرے بچے تیرے بعد تیرے واسطے بخشش کی دعا کر دے رہے، اسی تیرے درجے نو بلند کر دے رہے۔ والدین دا حق اولاد نو نمازی بنائے، کوئی بھی دعا نہ کرن، اور صحیح معنی میں نماز پڑھنا والدین واسطے دعا کر کے نکل کے بعد۔ اس واسطے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بڑی قدر بیان کی ہے۔ رمضان تک
اے جن سال دے اندر گناہ ہو جائیں گے 11 مہینے میں سارے گناہاں دا کفارہ ہے. اور عمرے تک میں اگے بھی کہہ چکے ہیں 20 سال بعد عمرہ کرے 30 سال بعد کرے پہلے عمرے تو لے کے دوسرے عمرے کے درمیان جن گناہ ہوئے سابقہ سارے گناہ معاف. اللہ توفیق عطا فرما دے. اور اگر رمضان میں عمرہ کر لے خوش نصیب نے جنہاں دے ویزے لگے نے رمضان کے اندر لگے نے. امام کائنات نے فرمایا العمرۃ فی رمضان، رمضان کے اندر عمرہ کا حجۃ ماہیہ اینا او دا ثواب ہے جویں میرے نال مل کے حج کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کے حج کرنے والے کا جنہ ثواب ہے اونا رمضان کے اندر عمرہ کرنے والے کا ثواب ہے. پیارے پیغمبر نے اعلان کیتا دوستو 9 ہجری نو تبوک تو جیسے واپس آ رہے سن کہ حج فرض ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو تیار کیتا انہوں نے قیادت دے قافلہ تیار کیتا تسی ابو بکر صدیق دی قیادت دے حج ادا کر لیں تو ہر جگہ پہ اعلان کر دو کہ آئندہ سال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کریں گے تو جنہیں آپ نے مل کے حج کرنا ہے وہ تیاری کر لو. پورا سال لوگوں نے تیاری کی تھی پورا سال اور 10 ہجری کے اخیر تے ذوالحجہ کا مہینہ آیا اس تو پہلا ذوالقعدہ جس نے ذوالقعدہ کی 25 تاریخ گزر گئی تو امام کائنات قافلہ لے کے نکلے مدینے تو مکے وال. مدینے تو باہر نکل والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال 63,000 کا لشکر سے جس نے طوا مقام تے پہنچے نے 1.25 لاکھ تعداد ہو چکی ہے. طوا مقام مکے کے اندر ہے. آج کل اتنے بہت بڑا پٹرول پمپ بہت وسیع اور ریز پیمانے تے غسل خانے اور اسی طریقے نال رہن سہن واسطے ہوٹل اتنے پھر آپ نے غسل کیتا احرام چینج کیتا کہ جس ویلے آپ مناد میدان میں پہنچے آپ دے نال 1,44,000 کا مجمع کنا بولو 1,44,000. میں قربان جاواں پیارے پیغمبر دی ہر بندے تے نظر واپس آئے تو ایک عورت آپ نے ملنے واسطے آئی آپ نے میں تو سارے نال حج کیوں نہیں کرن گئی تو کہنے لگی اللہ کے پیارے پیغمبر سارے کو 2 ہی اونٹ سن ایک تو میرے میاں حج کرنے واسطے چلے گئے تو دوسرا جڑا وہ پانی بھرنے واسطے سی رکھیا سی باہر چشمے تو پانی لیا کے تے اپنے بچیاں واسطے مٹکے بھرتے سن تے سواری کوئی نہیں سی. آ میں جب رمضان آئے گا نا ادو پھر عمرہ کر لیں ادو کی کرنی بولو اللہ کے نبی اللہ کی فائدہ میں تینوں رب اینا ہی سوال دے گا جی میرے نال حج کیتا یہ بیک گراؤنڈ سی. اور دوستو رمضان المبارک دے اندر کیتا گیا عمرہ جہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حج کرن دا ثواب جنہ او دا ثواب اونا اس عمرے دا ثواب. اللہ سب نو توفیق عطا فرما اپنے گھر دیا زیارتاں نصیب فرما. اللہ بڑی تمنا رکھتے ہیں تیرے سارے ہی بندے اللہ انہاں سارے نو مکے اور مدینے پہنچا. مدینے دیا شاناں بھی بڑیاں تے مکے دیا شاناں بھی بڑیاں. اللہ سب نو حرمین دی زیارت نصیب فرمائے اور رمضان کو پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یظلم اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ نہیں ظلم کردا مسقال ذرۃ ایک ذرے دے برابر بھی رب ظلم کردا وَإِن تَكُ حَسَنَةً
یضاعفها، اگر کوئی نیکی کردا ہے رب وہ نیکی نو بڑھا چڑھا کے دے کھاتے دے اندر درج کردا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ رب انہوں اپنی طرفوں بہت زیادہ اجر عطا فرماندا ہے۔ ایتھے میں روک کے ایک ہور گل کرنا چاہنا، او میری گل پلے بن لو، آج تو عمل شروع کر دو۔ یار تیرے سامنے افطاری دے ٹائم 10 کھانے پہ ہوں نے، 20 مشروبات تیرے واسطے تیار نے، کہ کبھی اپنے سجے کھبے اگے پیچھے ہمسایاں وال بھی دیکھیا کر کہ یار انہاں گھر کوئی روزہ کھولنے واسطے کھجور دا دانہ بھی ہے کہ نہیں۔ اجر پتہ کتنا ہے؟ ایک کھجور دا دانہ کسے روزے دار دے منہ وچ پا دے گا، رب اونٹ پہاڑ دے برابر تینوں اجر عطا فرما دے گا۔ دیکھیا کر دائیں بائیں، پوچھیا کر ہمسایہ نو اج سحری کادی کرنی ہے، افطاری کادی کرنی ہے، تے جے تیرے گھر 10 کھانے بنے نے تے یار ایک پلیٹ بھر کے 5 کھانے دی انہوں نے گھر پہنچا دے، پھر دیکھ تیرے رزق دے اندر کیویں برکت ہوندی ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کہندے ہوندے سن رمضان اے پتہ کالا مہینہ ہے؟ قراءۃ القرآن، قرآن دی تلاوت دا مہینہ ہے، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور مسکیناں غریباں یتیماں بیوہ عورتاں نو کھانا کھلان دا مہینہ ہے۔ اور اے چیز نے سعودی عرب دے اندر، مکے اور مدینے دے اندر، دیگر مضافات عرب دے اندر پتہ کی رنگ لے آندا ہے؟ انہوں نے بڑے دسترخوان وچھے ہوندے نے، انہوں نے زیادہ کھانے ہوندے نے کہ بندیاں دے طاقت تو باہر ہوندے نے، وہ پٹھے سدھے ہو کے بھی کھان ختم کر سکتے، کہ اگلے دن پھر کہ نال عربی ترلے منٹاں کرتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر آئیں، ہمارے دسترخوان پر آئیں، ہمارے دسترخوان پر آئیں۔ جنہوں نے اتنے سال ہا سال گزارے انہوں نے پوچھو، اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے دے اندر مدارس مساجد دے نال بھرپور تعاون کریا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق آنگا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر بڑے سخی سن، اور خصوصی سخاوت پیارے پیغمبر رمضان دے اندر کردے سن، اور اس وقت کردے سن جدوں جبرائیل دی آپ نال ملاقات ہوندی سی، پھر اس طرح مال اڑاندے سن جویں آندھی پورا کرکٹ اڑاندی، تے دیکھا کہ تیز آندھی ہوے تے پورا کرکٹ کیویں اڑدا جاندا، اس طرح نبی دے ہتھوں سونا چاندی ہیرے جواہرات جڑے اڑدے ہوندے سن۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اس انداز نال رمضان کو مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے، یہ تقاضے نے اللہ پورے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔